بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ سورۃ الاعراف کے اندر التذکیر بایام اللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کی ہے، اللہ کی قدرت کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ماننے والوں کو نجات دی اور نبیوں کے مخالفین کو، رسولوں کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو یادگار دن بنایا ہے۔ اب وہ انباء الرسل، نبیوں کی جو خبریں ہیں، رسولوں کی خبریں ہیں، ان سے متعلق یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ ویسے یہ نبی اور رسول انٹرچینجبل الفاظ ہیں، لیکن اسپیسیفکلی شریعت میں جب کبھی اس کا فرق کرنا ہوتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے، جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ یعنی 1,24,000 میں سے صرف 315 رسول ہیں، باقی سب کے سب انبیاء ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی رسولوں کی شریعت جو ہوتی ہے اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آتے۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے رسول اور نبی کے اعتبار سے کہ رسول ہمیشہ امتوں کو یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ انبیاء یہ دھمکی نہیں لگاتے، وہ صرف آخرت کے عذاب کی دھمکی لگاتے ہیں۔ جب رسول آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے، رسولوں کو، ان کے ساتھیوں کو بچایا جاتا ہے، مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے اپنی تقدیر میں کہ ضرور بالضرور غالب رہوں گا میں اور میرے رسول۔ قرآن حکیم میں جن 6 رسولوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، وہ 6 کے 6 کے حالات زندگی اور ان کی قوموں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس صورت کے اندر ڈسکس ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی ڈسکس ہوئے ہیں۔ ان میں سے 3 رسول وہ ہیں جو پری ابراہیمک ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ اور 3 آپ سمجھ لیں پوسٹ ابراہیمک ہیں۔ ایک تو خیر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے، یہ رشتہ بھی ان کا اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، ان کے زمانے میں۔ اور 2 رسول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں ہیں لیکن بعد میں ہوئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ اٹیچ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں لیکن ان کے کیس میں اس طرح امت پہ ان کی موجودگی میں کوئی عذاب نہیں آیا۔ بعد میں یہودیوں پہ عذابوں کی قسطیں مسلسل رہیں جو قیامت تک جاری رہیں گی، اور آخری قسط اس وقت ہوگی جب یہ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہ ایک یونیک کیس ہوا ہے، بچا لیا وہاں پہ بھی وقت کے پیغمبر کو۔ تو یہ سارے رسولوں کا ذکر اب آ رہا ہے۔ انبیاء صرف دعوت دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، نبی تھے، آپ کو کہیں ان کی دھمکی دنیا میں عذاب کی نظر نہیں آئے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، شریعت وہی موسوی چل رہی تھی، آپ کو کہیں عذاب کی دھمکی نظر نہیں آئے گی دنیا میں عذاب کی۔ ہمارے نبی علیہ السلام بھی رسول تھے، اس لیے آپ کو عذاب کی دھمکیاں مکی قرآن کے اندر نظر آئیں گی، لیکن یہاں صرف صورت مختلف ہو گئی، عذاب قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا۔ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے کافروں کو عذاب دے گا، تو وہ غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین کے اندر، اور پھر قادسیہ اور یرموک میں، تو باقی جو اہل الکتاب میں سے تھے جن کی طرف نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال آیا۔ ہمارے نبی کے کیس میں عذاب کی شکل بھی مختلف تھی، وہ قتال کی شکل میں آیا، اور دعوی نبوت کا معجزہ بھی مختلف قرآن کی شکل میں۔ اگلے انبیاء کے دعوی نبوت کے معجزات فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والے ٹینجیبل معجزات تھے، مردے کا زندہ ہونا، عصا کا اژدہا بن جانا، اس طرح کے معجزات۔ نبی علیہ السلام کے بھی کچھ معجزات ہیں، مبارک انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا بخاری مسلم میں، لیکن جو دعوی نبوت کا معجزہ ہے وہ صرف قرآن ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں، آپ کا معجزہ بھی الگ، آپ کے کیس میں عذاب استحصال بھی الگ۔ اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے آلموسٹ 2000 سال بعد کا ہے۔ اب یہ رف سے آئیڈیا ہے،
8 سے آلموسٹ سمجھ لیں 8000 سال پہلے، کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے لیکن ایک اندازہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ یہ آلموسٹ 8 سے 8000 سال پہلے کی بات ہے۔ رفلی حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 8 سے 10,000 سال پہلے کا ہے۔ باقی جو ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں لاکھوں سال پرانے انسانوں کے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو انسان اللہ نے چوز کیا، جس میں اپنی روح پھونکی اور باقی معاملات چلے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل بحثیں ہیں، سائنٹیفک بحثیں ہیں، یہ آج محل نہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر میری ایک ویڈیو ایوولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، میں نے اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ تمام رسول یہی بات کرتے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کی نفی کرنی ہے۔ اور عبادت ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے محبت کے ساتھ۔ ایک ہے اطاعت، اطاعت ہے صرف حکم ماننا، اور جبرن بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہے دل کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہوئے اطاعت اختیار کرنا، اگر وہ اللہ کے کیس میں ہو تو وہ عبادت کہلاتی ہے، اگر رسول کے کیس میں ہو تو وہ اتباع کہلاتی ہے۔ تو عبادت میں ہر وہ چیز آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے، اور ہر وہ چیز آ جائے گی جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ جنرل عبادت کا رول ہے، یعنی ٹوٹل اوبیڈینس کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی معبود ہونے کا تقاضا ہے کہ اسی کی اوبیڈینس کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ وہی ہے ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے جو دن تھے، جس دن اللہ نے فیصلے کیے قوموں کو ہلاک کرنے کے۔ ظاہر ہے جی، ایک انسان کو مارنا ہی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور جب انسانیت کا ایک بہت بڑا گروہ تباہ کر دیا جائے، کبھی سمندری طوفان کے ذریعے، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی پتھروں کی بارش کے ذریعے، کبھی تیز آندھیوں اور ہواؤں کے ذریعے، کبھی آسمان سے بجلی گرا کے، یہ سارے عذابات ہیں جو نقل ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے اللہ کے فیصلے کے بہت بڑے دن ہیں، یہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جنہیں ہم بھلا دیں۔ قال الملأ من قومی، تو جب حضرت نوح نے یہ دعوت بلند کی تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، سب سے پہلے ان کی دم پہ پاؤں آیا۔ کیوں؟ رسول چونکہ لیڈر ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جذباتی طور پہ بھی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی سردار تو صرف جسموں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، رسول جو ہے وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا خطرہ ان سرداروں کو لگ جاتا ہے کہ ان کی سرداری چھن جائے گی۔ وہ پیغمبروں کو ایک اور سردار کی نظر سے، ایک اور لیڈر کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سرداری اب سٹیک پہ لگی، اب یہ بڑا سردار بن جائے گا۔ حالانکہ پیغمبروں کا مقصد یہ نہیں ہوتا، وہ تو آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کا تعارف کروانے آئے ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ بھی ایک ریوارڈ کے طور پر عطا فرماتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ دلی طور پر اٹیچ ہو جاتے ہیں، انہیں لیڈرشپ بھی مل جاتی ہے، ان کی سرکردگی میں جہاد اور قتال والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو قوم کے سرداروں کے کان پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اب کچھ اور ہونے لگا ہے، تو سب سے پہلے وہ مخالف ہوتے ہیں۔ جس طرح آج بھی آپ کوئی حق کی آواز بلند کریں نا، تو اس آواز کے اگینسٹ پہلے مولوی کھڑے ہوں گے، اگر وہ دینی طبقے سے بلند ہو رہی ہے۔ اگر پالیٹکس کی کیٹیگری میں ہو رہی ہے تو پولیٹیشین کھڑے ہو جائیں گے، یا ریاستی اداروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ کوئی بندہ پاپولر لیڈر تو نہیں بننے جا رہا، تو وہ فوراً اس کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کریں گے، ایک نیچرل چیز ہے۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک اے نوح ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تو کھلی گمراہی میں، اندازہ کرو، یعنی خود گمراہی پر ہیں، اور وہی جس طرح یہاں پہ بھی گستاخی کا فتویٰ، بے دین ہونے کا فتویٰ، یہودی ایجنٹ ہونے کا فتویٰ، قرآن و سنت کے دشمن ہونے کا فتویٰ، یعنی جو کچھ وہ خود ہوتے ہیں نا وہی فتوے دوسروں پہ لگا دیتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کر جائیں گے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، تو انہوں نے جواباً کہا، اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوں۔
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے۔ اور کس کام کے لیے آیا ہوں؟ اُبَلِّغُکُم رسالات ربی، تاکہ میں پہنچا دوں اپنے رب کا پیغام تمہارے تک جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحت کروں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتا ہوں؟ ظاہر غیبی خبریں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کامل الایمان لوگ بنائے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں مستقبل میں ہونے والے عذابات دکھا دیتا تھا کہ اگر یہ تمہاری پیروی کر کے تمہارا راستہ اختیار کر کے مجھے راضی نہیں کریں گے تو یہ عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو جہنم بھی دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی، عذاب قبر بھی دکھایا گیا، سب کچھ۔ اور اس کی وجہ سے آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا۔ تو رسولوں کو یہ ساری خبر ہوتی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ان امتوں کے ساتھ ہونے والی ہیں انکار کی شکل میں، اس لیے وہ اسی پیشن کے ساتھ ڈراتے ہیں۔ اب جس نے یہ عذاب نہیں دیکھا ہوا وہ تو سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کی ہی کوشش کرے گا۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف ایک نصیحت آ گئی ہے، یعنی وقت کا پیغمبر اور اس کے ساتھ نازل ہونے والے صحائف یا کتابیں۔ علی رجل منکم، ایک مرد کے اوپر جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے۔ اللہ کی ملاقات جو ہونے والی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جو جواب دہی کا دن ہے، اس دن کے حوالے سے۔ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم ڈر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو ڈر جائے گا اس پہ رحم خود بخود ہی ہو جائے گا۔ ڈر جائے گا تو اس کی زندگی پھر اپنی مرضی کی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، اور جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا، آخرت اس کی اپنی مرضی کی ہوگی۔ تو قرآن میں آیا کہ ہر وہ نعمت ہے جو تم خواہش کرو گے، یعنی تمہاری مرضی۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو اللہ نے نجات دے دی انہیں، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان کے ساتھیوں کو۔ اچھا آپ دیکھیں گے انبیاء کرام کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جب اکٹھا ذکر کرے گا تو ہمیشہ ذکر کرے گا وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ، لیکن جو صحابی کی ٹرم ہے نا، یہ زیادہ عام ہو گئی، حالانکہ قرآن جس ٹرم سے بھرا پڑا ہے نا وہ ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ۔ شاید یہ لمبی تھی ٹرم، صحابی ایک مختصر لفظ تھا، اس لیے اس سے زیادہ پروموشن مل گئی، ورنہ قرآن کی ٹرم جو زیادہ ہے نا وہ یہی ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو ایمان لے کر آنے والے تھے ان کے ساتھ۔ اس طرح سے کئی ایک ٹرمنالوجیز عام ہو جاتی ہیں۔ نبی کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، رسول بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کرام۔ ویسے نبی اور رسول انٹرچینجبل الفاظ ہیں، لیکن آپ دقت نظر سے دیکھیں تو رسول وہ ہوتا ہے جو دھمکی لگاتا ہے، اور نبی صرف دعوت پیش کرتا ہے۔ اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ مؤمن اور مسلم، مسلم وہ ہے جو سر تسلیم خم کرے، اللہ کو، رسول کو، آخرت کو مان لے۔ مؤمن وہ ہے جو اللہ اور رسول کی مان لے۔ لیکن عموماً مسلم اور مومن یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ ایک تیسرا جوڑا بھی ہے، جہاد اور قتال۔ عموماً ہم جہاد ہولی وار کو، ہولی جنگ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کی ٹرم میں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ بھی جہاد ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، کوئی پرواہ نہیں کرنی ان کی، اور قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرنا ہے۔ اب یہ مکی آیت ہے سورۃ الفرقان کی، لیکن جو میدان جنگ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، اس جہاد کے لیے اسپیسیفکلی جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قتال ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ یہاں تک کہ امام بخاری نے تو وہ جو حدیث ہے نا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتا رہے گا، اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، یہ اہل علم ہو گئے۔ امام بخاری علم کے ساتھ جہاد کرنے کو بھی قتال سمجھتے ہیں، ویسے ہے قتال ہی ہے۔ علمی جہاد کرنے کے اوپر کیا صحیح العقیدہ علماء کو قتل نہیں کیا گیا امت میں؟ حضرت امام ابو حنیفہ کو زہر کا پیالہ نہیں پینا پڑا، حضرت امام نسائی کو شہید نہیں کیا گیا، امام مالک کو کوڑے نہیں کھانے پڑے، امام احمد بن حنبل کو
عباسی خلفاء کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کا سامنا کیا نہیں کرنا پڑا؟ تو انہوں نے کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی ہوئی تھی، علم کی تلوار تھی. اور سر علم کی تلوار وہ ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، نہ اسے زنگ لگتا ہے، نہ یہ پرانی ہوتی ہے. دیکھ لیں ابھی تک موجود ہے جی. جنگیں لڑنے والوں کی تلواریں تو شاید ایک آدھ آپ کو کسی عجائب گھر میں مل جائے، لیکن جنہوں نے علمی تلواریں تھی جن کے پاس، وہ ٹیبلوں پہ سجی ہوئی ہیں گھر گھر میں. اور سارا ثواب ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے: صدقہ جاریہ، علم کی بات، اور نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. تو علم کی بات جن لوگوں نے لکھی ہے، کیا ان کو ثواب نہیں مل رہا؟ یقیناً مل رہا ہے. تو والذین معہ، یہ اہل ایمان جو انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے، صحابہ کے لیے یہ ٹرم قرآن میں استعمال ہوئی ہے. لیکن ہم چونکہ ایک صحابی کا لفظ ایک ہو گیا، اس طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کی ٹرم تھی مؤمن اور مسلم، لیکن مسلمانوں کی ٹرم ہے سنی اور شیعہ، حنفی اور شافعی. دیکھ لیں قرآن کی ٹرمز چھوڑ دی. شیعہ ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے اپنے جو فرقے کے لوگ ہیں انہیں مومن کہنا شروع کر دیا. وہ آپ کہتے ہیں مومنین، وہ ٹرم یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا شیعہ کے ہاں عموماً صحابہ کرام کے لیے والذین معہ کی ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے. اچھا اس سے پتہ چل گیا یہ لفظ جو ہے مع ہے، ساتھ. اردو میں کہتے ہیں بما اہل و حیال. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ وہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے جس طرح ماہ رمضان کے مہینے کے روزے. بھائی ماہ رمضان بول لیا، مہینے کا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. معہ ساتھ ہونا، اس کے ساتھ بعد دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نجات دی اللہ نے نوح علیہ السلام کو، والذین معہ ان کے ساتھیوں کو، فی الفلک کشتی کے اندر. اب یہ تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ ہود کے اندر باقی صورتوں میں آئے گا، یہاں مختصر ذکر ہو رہا ہے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم نے انہیں غرق کر دیا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ ایسے تھے جو اندھے ہو چکے ہوئے تھے. اور یہاں اندھا ہونے سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے، روحانیت کی آنکھ بند ہونا ہے. روحانیت یہ صوفیہ والی روحانیت نہیں، اللہ کی شناخت والی.